کسی انسان کو اندر سے پہچاننے کے لیے کہ وہ شیطان صفت کا مالک ہے یا وہ انسان کہلانے کا حقدار بھی ہے یا نہیں ہے، تو آپ نے یہ تین بڑی بڑی غلطیاں کسی صورت نہیں کرنی۔ اگر آپ یہ تین غلطیاں نہیں کریں گے تو آپ کسی بھی شخص کو اندر سے گہرائی تک جان سکتے ہیں، کیونکہ اکثر لوگ ہماری سوسائٹی میں ہمارے ارد گرد کسی نہ کسی ریلیشن شپ میں ایسے ضرور ہوتے ہیں جو اچھا بننے کا ناٹک کرتے ہیں، اوور ایکٹنگ کرتے ہیں، وہ پریٹینڈ کرتے ہیں جیسے وہ بہت زیادہ نیک ہیں، بہت زیادہ اچھے اخلاق اور بہت زیادہ اچھے کردار کے مالک ہیں، لیکن حقیقت میں وہ صرف آپ کے ساتھ جو تعلق انہوں نے قائم رکھنا ہوتا ہے کسی بھی معاملے سے ریلیٹڈ، چاہے وہ بزنس پارٹنر کی صورت میں ہو سکتا ہے، بزنس آپ ان کے ساتھ کرنا چاہ رہے ہیں، کوئی لین دین ہو سکتی ہے، کسی کے ساتھ آپ کوئی رشتہ جو ہے بنانے لگے ہیں، تو ایسے شخص کو اندر سے جاننا بہت زیادہ ضروری ہے۔ تو یہ تین بڑی غلطیاں اکثر لوگ کرتے ہیں جس کی وجہ سے وہ سامنے والے بندے کو نہیں پہچان پاتے، اور اکثر لوگ اتنے بڑے بہروپیے، اتنے بڑے ایکٹرز ہوتے ہیں اور ایکٹریسز ہوتی ہیں کہ وہ لمبے عرصے تک بھی وہ لمبی لمبی گیمز کھیل جاتے ہیں آپ کے ساتھ، اور آپ کو بڑے بڑے دھوکے ہو جاتے ہیں، اور اینڈ میں جا کے آپ کو پتہ چلتا ہے کہ یہ تو اتنی چھوٹی سی مسٹیک تھی جو آپ نے کی تھی۔ اگر آپ وہ مسٹیک نہ کرتے تو آپ بالکل سٹارٹنگ میں ہی اتنے بڑے نقصان سے بچ جاتے۔ جو سب سے پہلی غلطی اکثر لوگ کر جاتے ہیں وہ یہ، بہت سارے ہماری سوسائٹی میں ایسے لوگ ہیں جو بہت زیادہ مخلص ہوتے ہیں، لیکن مخلص ہونے کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ آپ اتنے بیوقوف بن جائیں کہ آپ لوگوں کی باتوں میں آنا شروع ہو جائیں، بجائے لوگوں کو ان کے ایکشن سے آبزرو کرنے کی۔ یہاں میں جج کرنے کی بات نہیں کر رہی، کچھ لوگ بہت زیادہ بدگمان بھی ہونے لگ جاتے ہیں، لیکن ہمیں لوگوں کو ان کے ایکشنز کے ذریعے دیکھنا پڑتا ہے، کیونکہ وہ کہتے ہیں نا کہ ایکشن اسپیک لاؤڈر دین ورڈز۔ اگر ایک شخص زبانی کلامی مثال کے طور پہ وہ کہتا ہے کہ میں آپ سے بہت محبت کرتا ہوں یا کرتی ہوں، لیکن عملاً وہ زیرو ہے، نہ وہ کیئرنگ ہے، نہ اسے آپ کی کسی وہ خوشی میں وہ شامل ہے، نہ وہ آپ کے غم میں شامل ہے، یا اگر وہ بزنس پارٹنر ہے لیکن اس کا لین دین کے معاملات اس کے اچھے نہیں ہیں، تو زبانی کلامی صرف وہ آپ کو کہتا ہے کہ میں آپ کو آپ کے پیسے ریٹرن کر دوں گا، لیکن ایکچوئل میں اس کی لین دین کے معاملے میں ہسٹری تھوڑی بہت اگر آپ انویسٹیگیٹ کروائیں تو پتہ چلے اچھی نہیں ہے، وہ آپ اس کی باتوں میں آ جاتے ہیں کہ میں جلد آپ کو واپس کر دوں گا۔ ایسا شخص جھوٹی قسمیں بھی کھانے لگ جاتا ہے بزنس ریلیٹڈ جو میٹرز ہوتے ہیں۔ کبھی بھی کسی شخص کو، چاہے وہ رشتہ دار ہے، آپ کا پڑوسی ہے، آپ کا بیسٹ فرینڈ ہے، کوئی ہی کیوں نہ ہو، جب تک آپ اس کو عملاً ٹیسٹ نہ کر لیں کہ یہ اس کے ایکشنز کیا واقعی اس کے ورڈز کے ساتھ میچ کرتے ہیں یا نہیں کرتے۔ مثال کے طور پہ اگر میں آپ کو کہوں کہ مجھے آپ سے 1,00,000 روپیہ ادھار چاہیے، تو اب اگر آپ مجھے کہتے ہیں، آپ کے پاس نالج ہے کہ آپ کو سیفر سائڈ پہ رہنا چاہیے، مجھے اماؤنٹ دینے سے پہلے ایک سٹیمپ پیپر کے اوپر سائن کروا لینے چاہیے، اگر مثال کے طور پہ میں انکار کر دوں یا میں ایموشنلی آپ کو بلیک میل کرنا شروع کر دوں کہ ہمارا تو اتنا سالوں کی جان پہچان ہے، ہماری دوستی ہے، تم نے مجھ پہ ٹرسٹ نہیں کیا تو تمہیں اس طرح نہیں کرنا چاہیے تھا، تو اس طرح کے جو لوگ ہوتے ہیں، اگر فار ایگزامپل اگر میں اس طرح کرنا شروع کر دوں تو اس کو کہتے ہیں مینیپولیٹ کرنا۔ ایسے لوگ ٹاکسک ہوتے ہیں، نارسسسٹ ہوتے ہیں، اور ان کی انٹینشن ہی یہی ہوتی ہے کہ وہ آگے جا کر وہ مکر جائیں آپ کو پیسے دینے سے۔ تو یہاں پر بات ہو رہی ہے کہ آپ نے لوگوں کو ان کے ایکشن سے آبزرو کرنا ہے، نہ کہ ورڈ سے۔ اچھا جی، سیکنڈ جو بہت خطرناک پوائنٹ ہے وہ یہ ہے کہ اکثر ہم لوگ جو جب دوسروں کو نہیں پہچان پاتے اندر سے کہ یہ شیطان صفت انسان ہے یا پتہ نہیں کیا بلا ہے، اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ ہماری خود اپنی فطرت کے اندر یا ہمارے اپنے مزاج کے اندر، اور کچھ لوگوں کے مزاج کے اندر یہ شیطانیت ہوتی ہے کہ وہ خود سب سے بڑے شیطان ہوتے ہیں، ان کے اپنے اتنی لالچ ہوتی ہے کہ وہ دوسروں سے لالچ کی بنیاد پر جوڑ رہے ہوتے ہیں۔ جیسے فار ایگزامپل اگر ایک شخص کسی دوسرے شخص کے ساتھ بزنس ڈیلنگ کرنے لگا ہے، اسے لالچ نظر آ رہی ہے کہ مجھے کم ٹائم میں، کم انویسٹمنٹ میں اتنا بڑا پروفٹ اس شخص سے مل سکتا ہے، تو وہ اپنی لالچ کی بنیاد پر اس کے ساتھ جوڑ رہا ہوتا ہے، بجائے اس کے کہ وہ تھوڑی ریسرچ کر لے، تھوڑا اس کو انالائز کرے، کچھ ڈیٹا کلیکٹ کر لے کہ مجھے کیا فائدہ ہوگا، کیا نقصان ہو سکتا ہے۔ لیکن کچھ لوگ اپنی لالچ میں اتنے اندھے ہو جاتے ہیں کہ وہ اپنی شیطانیت کی وجہ سے جو ہے بہت بڑے بڑے دھوکے کھا جاتے ہیں، اور ان کے ساتھ فائنینشلی سب سے زیادہ ان کے ساتھ لاسز ہوتے ہیں، اور ایسا انسان بزنس ڈیلنگ میں خاص کر کسی صورت نہیں چل سکتا جو لالچ کی بنیاد پہ دوسروں کو اپنا بزنس پارٹنر بنا رہا ہوتا ہے، دوسروں کے ساتھ گیو اینڈ ٹیک کر رہا ہوتا ہے، اور یہی حال رشتہ جوڑنے میں بھی ہوتا ہے۔ اگر آپ لالچ کی بنیاد پہ لوگوں کے ساتھ رشتے جوڑتے ہیں، شادیاں کرتے ہیں، تو اینڈ طلاق کے اوپر ہی ہوتی ہے۔ آج کے ٹائم میں بہت زیادہ ڈیورسز ریشو اس وجہ سے ہے کہ لڑکیاں لڑکوں کی صرف اور صرف دولت دیکھتی ہیں، حالانکہ دولت دیکھنا ضروری ہے کیونکہ فائنینشیل اسٹیبلٹی دیکھنی پڑتی ہے لڑکے کی، کیونکہ بائی دا اینڈ ساری رسپانسبلٹی اس کے اوپر ہوتی ہے، بیوی کی، بچوں کی ساری، لیکن صرف فائنینشیل اسٹیبلٹی کافی نہیں ہوتی، لڑکے کا کردار بھی دیکھنا ہوتا ہے، اس کا اخلاق دیکھنا ہوتا ہے، اس کا خاندان دیکھنا ہوتا ہے۔ تو یہ چیزیں اگر لڑکی لالچ کی بنیاد پہ آ کر صرف کرے گی تو پھر ڈیورس ہی ہوگی۔ اسی طریقے سے لڑکا لڑکی سے لالچ کی بنیاد، لالچ لڑکوں کی کیا ہوتی ہے نارملی کہ وہ بیوٹی دیکھتے ہیں لڑکی کی، حالانکہ لڑکی کا کردار، اخلاق اور ایمان
یہ بھی دیکھنا پڑتا ہے. صرف خوبصورتی گارنٹی نہیں ہوتی شادی کے کامیاب ہونے کی. تو اکثر آپ جب دوسروں کو پہچان نہیں پاتے اندر تک، وہ آپ کے اندر کی شیطانیت ہوتی ہے. آپ کے اندر کی شیطانیت کیا ہے؟ آپ کی لالچ. اوکے جناب، جو تیسری سب سے بڑی غلطی اکثر لوگ کرتے ہیں وہ یہ ہوتی ہے کہ وہ کوئک ڈیسیجن لیتے ہیں اور وداؤٹ انویسٹیگیشن وہ کام کرتے ہیں اور سٹیپ لے لیتے ہیں. فوراً آپ جو ہے ایک دم بھاگ پڑتے ہیں وہ کام کرنے کے لیے، بجائے اس کے کہ آپ اس کے اوپر انویسٹیگیشن کریں. اور بائی دا اینڈ ایک تھرڈ چیز آتی ہے کہ آپ نے اس کے اوپر استخارہ اگر آپ بہتر ہوتا ہے کر لیں، کیونکہ استخارے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ سے خیر طلب کرنا. تو بہت سارے جو لالچی لوگ ہوتے ہیں یا بے وقوف لوگ ہوتے ہیں، یا آپ کہہ لیں کہ جلد باز لوگ ہوتے ہیں، وہ ایک دم کسی بھی چیز کسی شخص کے بارے میں کوئکلی ڈیسیجن لے لیتے ہیں. مطلب جلدی جلدی میں ان کو اگر کوئی فائدہ نقصان نظر آ رہا ہوتا ہے تو فوراً سے کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے اس بزنس میں ہمیں فائدہ نظر آ رہا ہے، ہمیں اسٹارٹ کر لینا چاہیے، بزنس کر لینا چاہیے. یا اگر ان کا کوئی پروپوزل آتا ہے تو کوئی زبانی کلامی اگر آپ کو کہہ رہا ہے کہ رشتہ بہت اچھا ہے، یہ پیسے والے ہیں یا اس طرح یہ وہ، تو یا یہ نیک لوگ ہیں، تو ایسا کبھی بھی نہیں ہوتا کہ آپ صرف زبانی کلامی دیکھ کر تھوڑی دیر کے لیے ایک چیز آپ کو اچھی لگ رہی ہے تو آپ کوئک ڈیسیجن لے لیں. آپ نے اس پہ انویسٹیگیشن کرنی ہوتی ہے، ڈیٹیلڈ انویسٹیگیشن کرنی ہوتی ہے. تھوڑا ٹائم دینا ہوتا ہے، 4 months لیں، 5 months لیں. پراپر ریسرچ جب تک آپ نہیں کریں گے، جو لوگ اس فیلڈ میں ہیں ان سے ڈسکشن نہیں کریں گے، میٹنگ نہیں کریں گے، مشورہ نہیں کریں گے، ایک دم سے سہانے خواب سے جا کر آپ اپنی بڑی اماؤنٹ جو ہے ڈبو دیتے ہیں. تو یہ چیزیں ہوتی ہیں. آپ چاہے بزنس ڈیلنگ ہو، لوگوں سے ڈیل کر رہے ہیں، کسی سے رشتہ جوڑ رہے ہیں، تو آپ نے یہ 3 بڑی غلطیاں نہیں کرنی، کیونکہ یہ جو کوئک ڈیسیجنز ہوتے ہیں، انویسٹیگیشن نہیں ہوتی. آپ کسی شخص کو اندر سے اس کی شیطانیت کو نہیں پہچان سکتے. اویئرنیس جب تک نہیں ہوگی کہ سوسائٹی میں کیا ہو رہا ہے، کون کیا دھوکے ہو رہے ہیں، کیا کیا اسکیمز آن لائن چل رہے ہیں، تب تک اویئرنیس کے بغیر بچنا مشکل ہے. اور بے وقوف لوگ آج کے دور میں کسی صورت سروائیو نہیں کر سکتے، نہ وہ کسی رشتے میں سروائیو کر سکتے ہیں، بلکہ جو بے وقوف انسان ہوتا ہے، ایسے لوگوں کے زیادہ چانسز ہوتے ہیں کہ یہ جان سے بھی جاتے ہیں، مال سے بھی جاتے ہیں، اور ان کی عزتیں بھی چلی جاتی ہیں لالچ کی وجہ سے، اویئرنیس نہ ہونے کی وجہ سے. تو جو سمجھدار لوگ ہوتے ہیں ان میں چانسز بہت کم ہوتے ہیں دھوکہ کھانے کے. کھا جاتے ہیں یہ بھی دھوکہ، سمجھدار لوگ بھی دھوکہ کھا جاتے ہیں، کیونکہ اب اتنے شاطر مائنڈڈ لوگ ہوتے ہیں، نہیں پتہ چلتا، لیکن ریشو کم ہوتا ہے دھوکہ کھانے کا. سو آئی ہوپ کہ یہ ویڈیو آپ لوگوں کے لیے کافی ہیلپ فل رہی ہوگی، اور آپ لوگ انشاءاللہ اپنی زندگی میں ڈے ٹو ڈے لائف میں لوگوں کی چال بازیوں سے ان پوائنٹس کو مائنڈ میں رکھ کے بچنا سیکھ جائیں گے. اسی کے ساتھ میں ویڈیو کو اینڈ کرتی ہوں. اپنا خیال رکھیے گا، دعا میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.